साइफर केस जेल में समात चेयरमैन पीटीआई की चंद मिनट की गुफ्तगू का अहवाल और मुखालफिन का बुरा हाल। इमरान रियाज खान की दबंग वापसी पहला बयान और इंटरनेशनल मीडिया ने कोहराम बर्पा कर दिया। आज की समात को लेकर आज क्या होता रहा, इस पे बात करते हैं। चेयरमैन पीटीआई की सूरत हाल, सेहत और उनके मोराल के बारे में चौंका देने वाले इंकशाफात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। साइफर केस के हवाले से लेकर कप्तान को रास्ते से हटाने की एक बड़ी जो है वो रस्म अगर कहूँ तो बजा होगा, रस्म जो है वो अदा की जा रही है, मगर ये रस्म अदा करने के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हायल हैं और वो रुकावट सबसे बड़ी आवाम है और ख़ुद चेयरमैन पीटीआई का डटे रहना। आज की चंद मिनट की गुफ्तगू ने एक हर तरफ लर्जा तारी कर दिया है केस पे, जो चेयरमैन पीटीआई को हटाकर खुद मसनद इक़्तिदार पर बैठना चाहते हैं। इसी पे आज गुफ्तगू होगी। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाते हुए अंत तक देखने के बाद अपने आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कप्तान चला जाएगा, मुल्क छोड़ के चला जाएगा, बड़ी सुर्खियां, हेडिंग्स। कप्तान के साथ मुज़ाकरात कामयाब, कप्तान मुल्क छोड़ने के लिए तैयार, कप्तान फला बर्स जो है शर्त मान गया, बैकडोर चैनल्स। आज इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई ने जो गुफ्तगू की है, साइफर केस अदालत लगी है जेल के अंदर और चेयरमैन पीटीआई ने सब पे एक हैबत तारी कर दी है, इसलिए कि वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वो अदालत में रहकर जेल में इतना अरसा रहने के बावजूद वो जितना बाहर फ्रेश था उससे ज़्यादा अंदर फ्रेश है। ये है अहवाल और इस पर ही आज बात करेंगे। उन्होंने आज सख्ती से तरदीद की कि मेरे साथ कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या मैं किसी मुज़ाकरात के चक्कर में मैं मुल्क छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं जेल में रहूँगा। साकिब बशीर है जी, वेल नाउन जो जर्नलिस्ट है, आज वो गए। मीडिया जो है वो इंटरनेशनल मीडिया वो भी जाना चाह रहा था, उनको इजाज़त नहीं दी गई। चंद मखसूस सहाफ़ी जो हैं हमारे भाई, उनको इजाज़त देगी दाखिले की। फैमिली के लोग थे, शाह महमूद कुरैशी साहब उनकी फैमिली के लोग थे, मगर इम्पॉर्टेंट जो है हिस्सा वो है गुफ्तगू का चेयरमैन पीटीआई का। बड़ी दबंग किस्म की गुफ्तगू की है। साकिब बशीर साहब कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से सहाफ़ियों को अंदर जाने दिया गया। साकिब बशीर साहब जो है इनकी अरसे दराज से इंटरेक्शन सियासी लीडरों के साथ उनके इंटरव्यू करने के हवाले से एक अपनी शोहरत रखते हैं। उन्होंने अदालत के अंदर के अखबार बताया और बताते हुए कहा कि जब उनसे पूछा गया कि उनका मोराल कैसा था, तो साकिब बशीर साहब कहते हैं कि वो जैसे बाहर था जेल में आने से पहले उससे ज़्यादा बोल्ड स्टाइल। अदालत लगी थी एक हाल के अंदर, वहाँ चेयरमैन पीटीआई जो है वो कोई रंजीदा, कोई संजीदा, किसी तरह की मलाल में मुब्तला नहीं थे। लगता था ग्राउंड से एक्सरसाइज करते हुए आए हैं और अपने स्टाइल में जज के सामने आकर वहाँ पर नमूदार हुए। उन्होंने जो साइफर केस के हवाले से जितना भी जो कुछ वहाँ गुफ्तगू जज साहब के साथ हुई वो तो हुई, मगर वकला जो है वो इस केस की समात जो है उससे मुतमिन नहीं है। वो कहते हैं कि वो इसे चैलेंज करेंगे, इसलिए कि ये अभी किसी कानून के हवाले से जो नए सिरे से केस चलाया जा रहा है वही मशकूक है। चेयरमैन पीटीआई ने जज साहब को मुखातब करते हुए कहा कि जनाब जनरल बाजवा को इस कोर्ट में बुलाया जाए। बड़ा मुतालबा कि जनरल बाजवा साहब को इस साइफर केस के हवाले से इस अदालत में तलब किया जाए, क्योंकि साइफर जो है वो उनके पास था। एक बड़ी ये दबंग किस्म का उनका मुतालबा है जी।
اور کورٹ بلاتی ہے یا نہیں بلاتی ہے، کورٹ کے اس سلسلے میں اختیارات ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو ان کو بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اندر جو باہر اس وقت خبریں آتی ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جو سسٹرز ہیں اور ان کی اہلیہ کے درمیان جو ہے وہ کوئی نچاکی ہے، تو ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہوئے نظر آئے، ایک دوسرے کو جگہ دیتے ہوئے نظر آئے اور آپس میں مشورہ کرتے ہوئے بھی نظر آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ باہر جتنا کچھ ہے یہ گند اچھالا جاتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی فیملی کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر چیئرمین پی ٹی آئی جتنے ڈٹرمنڈ ہے اندر رہ کے، انہوں نے ایک پیغام دیا ہے، انہوں نے پیغام دیا ہے قوم کو۔ ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں ڈٹے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، دل نہیں چھوڑنا۔ دوسری طرف عمران ریاض خان جو ہے آج انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے جی، بڑے عرصے کے بعد آپ کو معلوم ہے ایک بہت کٹھن انہوں نے وقت گزارنے کے بعد وہ منظر عام پر آئے، اور آنے کے بعد ان کی گفتگو سے جو ہے وہ بات چیت کرنے سے قاصر ہے، مگر آج انہوں نے اپنی انٹری ڈالی ہے جی دبنگ قسم کی، اور دبنگ قسم کا ٹویٹ ہے کہ دل نہیں چھوڑنا۔ گویا عمران ریاض خان اپنے واپس فارم میں آ رہے ہیں، اور ادھر کپتان جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے جی، اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ شور مچا رہا ہے کہ انہیں اس کارروائی میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بی بی سی اردو والے جو ہے وہ کہتے ہیں ان کے مطابق اندر انٹرنیشنل میڈیا کے جو صحافی تھے، چند ایک صحافیوں کو انہیں انٹری کی اجازت نہیں تھی۔ عمران خان کا بھی مطالبہ تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے ان کو بھی دعوت دی جائے تاکہ وہ سنیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی سوچتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ٹرو قسم کی جو ہے وہ رپورٹنگ کرتے ہیں، ان میں کوئی بیچ میں اپنا رنگ پنگ نہیں ڈالتے، جو دیکھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ دوسری طرف جناب نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ خاصے مایوس ہیں، وہ ان کی ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں، جو مایوسی کا باعث ہے وہ یہ قوم ہے جو کسی طرح سے کچھ بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ساتھی مشورہ دے رہے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ کسی طریقے سے واپسی کا جو ہے رخت سفر باندھا جائے۔ اس میں کتنی صداقت ہے، اور اس میں یہ اس بات سے ثابت ہوگا کہ جناب نواز شریف صاحب فیصلہ کیا لیتے ہیں، مگر ان کی مایوسی جو ہے تمام تر سپورٹ کے باوجود حکومتی جتنے بھی اس وقت ان کو پروٹوکول دیے جاتے ہیں ان کے لیے کانفرنسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس طرح سے ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، مگر یہ میٹنگز جو ہیں ان کے حوالے سے وہ تو پارٹی لیڈران جو ہے مختلف سیاسی پارٹیاں ان کے ساتھ میٹنگ تو ہوتی ہے، مگر اس میٹنگ میں وہ جو لیڈران مل رہے ہیں ان کے پیچھے عوام بھی کھڑی ہے یا نہیں، سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے۔ آپ نواز شریف صاحب نے ٹکٹ دینے کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے لیڈرز کو اپنے پارٹی میں، تو اس حوالے سے وہ ٹکٹ لینے کا بھی مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ ٹکٹ لینے والے جو ہیں وہ کمپٹیشن نہیں ہے، جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینے کے لیے بعض لوگ واپس آ رہے ہیں، پی ٹی آئی میں واپس رابطے کر رہے ہیں، وہ نظر جناب نواز شریف صاحب کی پارٹی میں نہیں یہ سلسلہ نظر آتا۔ تو اب وہ جو لوگ ٹکٹ لے رہے ہیں ان کے پیچھے عوام کتنی ساری عوام ہوگی کہ وہ ووٹ لے کر وہ جیت پائیں گے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور جناب نواز شریف صاحب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ کافی جو ہے انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے وہ لے دے کر رہے ہیں، مگر اپنی پارٹی میں گریبانوں میں جان کر دیکھیں خواجہ آصف صاحب، آپ کی پارٹی میں کتنی ساری جمہوریت ہے، جو آپ دوسروں کو کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، بڑا آپ کے اس دفعہ بھی انہوں نے کہا کہ کارکنوں کو سوچنا چاہیے اس الیکشن کو لے کر، تو یہ خواجہ صاحب سے بھی کہتے ہیں، یہ بات کرتے ہوئے بھی کچھ وہی الفاظ اپنے آپ پر بھی لاگو کریں، وہ کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کی پارٹی میں بھی جو جمہوریت ہے پہلے سے طے شدہ شیڈول ہوتا ہے، یہ جناب ہے پتر تے پتریا تے چاچا تے تایا انہیں سیٹ لینی ہے عوام میں سے۔ خواجہ صاحب آپ کیوں نہیں بنے؟ خواجہ صاحب سے معصومانہ سوال ہے کہ آپ کیوں نہیں بنے کبھی نون لیگ کے کسی سینئر وائس پریزیڈنٹ، آپ کیوں نہیں بنتے، آپ کیوں نہیں وہاں کے چیئرمین بنتے؟ آپ کو سارا کچھ نظر آتا ہے پی ٹی آئی میں، جھانکنے کی ضرورت ہے، مگر ایسا جھانکتے نہیں، یہ دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور کہتے ہیں نا دوسرے کی آنکھ میں تنکا بھی نظر آتا ہے، اپنے آنکھ میں شتیر بھی نظر نہیں آتا، معاملات اس طرح کے ہیں۔ اجازت چاہوں گا جی، پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔